السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناول حفاظت کے ایپیسوڈ نمبر 25 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا دھیان ہمیشہ کی طرح فیس بک پہ کیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ای میل اور پاسورڈ ڈال کے لاگ ان کیا تھا۔ نوٹیفیکیشن بلا کر بس وہ آئی ڈی کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتی تھی۔ ابھی اس نے آن ہی کی تھی کہ میسنجر پہ رنگ ہوئی تھی۔ نوٹیفیکیشن دیکھ کے ایک نظر اس نے کمرے کے دروازے پہ ڈالی تھی جو بند تھا۔ میسنجر کو اوپن کرنے کے بعد اس کی پہلی نظر پہلی چیٹ پہ پڑی تھی جہاں اسے ابھی ٹیکسٹ موصول ہوئے تھے۔ چیٹ کا نام دیکھ کے اس کا دل شدید برا ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ماریا نے اسے کیوں میسج کیے ہیں۔ اس کا ارادہ سین کر کے چھوڑ دینے کا تھا، تب ہی اس نے اس کی چیٹ کھولی تھی، لیکن ماریا کی طرف سے بھیجی گئی تصاویر دیکھ کر اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ کچھ ریسنٹلی پکچرز تھیں جو ماریا اور برہان کی بارات کی تھیں۔ اس کا دل تو کیا تھا کہ ماریا کو کوئی اچھا سا جواب دے، لیکن تصاویر دیکھ کے ہی اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ تصاویر کچھ اس طرح کی پوز کی تھی کہ وہ دیکھ کے دنگ رہ گئی تھی۔ چیٹ بیک کر کے اس نے مزید چیٹس دیکھی تھیں اور اب نیچے والی چیٹ دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ایک ہاتھ منہ پہ رکھتے بے ہوش ہونے کی کو تھی۔ جس چیز کی وجہ سے اس نے موبائل ہی توڑ دیا تھا، اب اسے دیکھ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ ایک دم دروازہ کھولنے پر اس کا رہا سہا سکون بھی ختم ہو گیا تھا۔ موبائل ہاتھ سے پھسل کے زمین پہ گرا تھا، جبکہ وہ خود آنے والے کو اچانک دیکھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہائے، کیا ہوا؟ ضامن دروازے کو کھول کر اندر آیا تھا اور کبڈ کی طرف بڑھتا ہوا بولا تھا، جبکہ حیام نے اس کو کبڈ کی طرف بڑھتا دیکھ کے موقع سے فائدہ اٹھا کر پاؤں کی مدد سے موبائل بیڈ کے نیچے کیا تھا۔ آپ کیسے آ گئے؟ چہرے کو دونوں ہاتھوں سے صاف کرتی وہ اس کی طرف ہی گئی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی آفس کے لیے نکلا تھا اور اب اسے دیکھ کے وہ اچھی خاصی چونک گئی تھی۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ قبر میں کچھ تلاش کرتا وہ بولا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ خود کو نارمل کرتی بولی تھی۔ اوکے، ایک کام کرو گی پلیز؟ نہ جانے کون سی فائل اس نے قبر سے نکالی تھی۔ جی، ڈیڈ کے روم میں سے لیپ ٹاپ لے کر آ جاؤ پلیز۔ بیڈ پہ بیٹھتا وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ حیام بیڈ کے نیچے نظر ڈالتی وہاں سے گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیوں یہاں آیا ہے۔ ابھی وہ فائل پڑھ ہی رہا تھا جب موبائل بیپ ہوا تھا۔ اس نے اپنا موبائل کوٹ کی جیب سے نکال کے چیک کیا تھا تو وہ بند تھا۔ قریب سے آتی آواز سن کے وہ اٹھا تھا۔ اس کا دھیان بیڈ سے نیچے آتی آواز پہ گیا تھا۔ پینٹ کے پائنچے فولڈ کرتا وہ نیچے بیٹھا تھا اور بیڈ کے نیچے جھانکا تھا۔ حیام کا بجتا موبائل دیکھ کے اس نے اٹھایا تھا۔ وہ کال دیکھ ہی رہا تھا جب حیام نے ایک دم نپٹنے کے انداز سے اسے دیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم برا سا مان گیا تھا۔ وہ سامیہ کی کال ہے۔ میسنجر پہ کال دیکھے وہ بولی تھی۔ موبائل اس نے ضامن سے دور ہی کر لیا تھا کہ ضامن اسکرین بھی نہ دیکھ پا رہا تھا۔ اوکے، بٹ اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیپ ٹاپ سے بیڈ سے اٹھاتا وہ بولا تھا جو حیام لائی تھی۔ حیام نے جلدی سے میسنجر کو بند کیا تھا کہ آئندہ نہ آ سکے۔ اوکے، میں واپس جا رہا ہوں، رات میں بات کرتے ہیں۔ اس کا ٹھنڈا چہرہ تھپتھپا کے وہ چلا گیا تھا، جبکہ حیام کی رہی سہی جان بچی تھی۔ پچھلی راتوں سے وہ مستقل سرچنگ میں لگا پڑا تھا۔ کافی طرح کے ایویڈنس لے کر اس نے پورا کیس اسائن کیا تھا۔ کام یہ ضامن کا تھا، لیکن اس نے ضامن کو ریسٹ دیا تھا۔ فی الحال خود پہ ایک نظر ڈال کے اس نے شیشے کی مدد لی تھی۔ بلیک جینز پہ بلیک شرٹ اور بلیک ہی جیکٹ پہنے، منہ ماسک سے ڈھانپے، سر پہ بلیک کیپ لیے وہ تیار تھا۔ ذرا سے پسٹل نکال کے جیکٹ میں ڈالی تھی۔ اپنے ڈاکومنٹس وہ پہلے ہی رکھ چکا تھا۔ ہوٹل روم کا دروازہ لاک کر کے وہ ہوٹل سے باہر آیا تھا۔ اپنی جیپ میں بیٹھ کر جیپ اس نے دوڑائی تھی۔ لائٹ پنک میکسی زیب تن کیے وہ کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ بیٹھنا تو اسے بیڈ پہ چاہیے تھا، لیکن آج جو برہان نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ آج ان کا ولیمہ تھا، لیکن اسے کسی کی واقعی ہوئی موت لگ رہی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو برہان؟ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا وہ اس کی طرف لپک پڑی تھی۔ شوہر کا کوئی اس طرح استقبال کرتا ہے کیا؟ وہ اپنے گرے کوٹ کے بٹن کھولتا شیطانی مسکراہٹ سے جا کے بولا تھا۔ اوہ واہ، تو برہان صاحب نے آخر کار مان ہی لیا کہ وہ میرے شوہر ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کلیپ کرتی طنز سے بولی تھی۔ بدقسمتی سے میں تمہارا شوہر ہی ہوں اب تو۔ بنا اس پہ کوئی غلط نظر ڈالے وہ صوفے پہ بیٹھا تھا اور کوٹ صوفے کی ایک طرف ڈالا تھا، جبکہ اب وہ جھک کے شوز اتار رہا تھا۔
ہاں تو آج جو تم نے کیا، کیا کوئی ایک دن کا شوہر اس طرح کرتا ہے؟ وہ اس کے سر پہ کھڑی چلائی تھی۔ برہان نے جوتے سائڈ کر کے ایک نظر اس پہ ڈالی تھی، جو غصے سے بپری اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پنک نیٹ کی میکسی میں وہ لائٹ سے میک اپ کے ساتھ بنا کسی جیولری کے بھی کوئی پری سی لگ رہی تھی، جبکہ پورے فنکشن میں اس کے وجود بھی کسی قسم کا کوئی دوپٹہ نہ تھا، اور میکسی کے اگلے پچھلے گلے بے حد ڈیپ تھے۔ بالوں کو رول کیے وہ پرکشش تو دکھائی دے رہی تھی، لیکن فحش ماڈل زیادہ لگ رہی تھی۔ برہان نے اس پہ گہری نظر ڈال کے اس کا ہاتھ اس طرح جھٹکے سے پکڑا تھا کہ وہ ایک دم سنبھل نہ پائی تھی اور اس کے اوپر آ گری تھی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے صوفے پہ لیٹایا تھا اور غصے سے خود اس پہ جھکا تھا۔ ماریا تو اس سچویشن کو سمجھ ہی نہ پائی تھی، ایک دم گھبرا سی گئی تھی، سارا کانفیڈنٹ لوز ہو گیا تھا۔ یہ کیسی ڈریسنگ کی تھی تم نے آج؟ کیا کوئی بیوی اتنی بے شرم ہو سکتی ہے؟ سوری، کیا کوئی ایک دن کی دلہن اتنی بے شرم ہو سکتی ہے کہ اس کے سر پہ سے دوپٹہ ہی غائب ہو جائے؟ اپنا لباس تم نے دیکھا ہے؟ اس کے چہرے پہ ایک تھپڑ لگاتا وہ گویا ہوا تھا، شدت غصہ عروج پہ تھا۔ ماریا کو سمجھ ہی نہ آیا تھا ہوا کیا ہے۔ اپنے چہرے پہ پڑنے والا ہاتھ اس کی آنکھوں میں نمی ضرور لے آیا تھا۔ کتنی بے حیا ہو تم ماریا! اب اس کے منہ کا جبڑا اپنے ہاتھ میں سختی سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ ماریا کا چہرہ گلابی سے سرخ ہوا تھا، آنسو اس کے گالوں پہ پھیل چکے تھے۔ برہان کو اتنا غصہ کبھی نہ آتا، لیکن جس طرح پورے فنکشن میں سب کی نظر اس پہ تھی، اس سب نے اسے جلا کے رکھ دیا تھا، ماریا پہ اور پھر خود پہ بھی اسے بہت غصہ آیا تھا۔ اب اس کا غصہ بالکل کم نہ ہوا تھا جب اس نے ماریا کا بازو پکڑ کے اسے جھٹکے سے اٹھایا تھا اور ساتھ گھسیٹتا ہوا بالکنی کی طرف لے گیا تھا۔ وہ بے جان چیز کی طرح اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، لیکن آئندہ تم نے اتنی نازیبا حرکتیں کی تو تمہیں میں جان سے مار دوں گا، نوٹ ڈاؤن ان یور مائنڈ۔ اس کا ہاتھ بالکنی میں چھوڑ کر وہ بالکنی کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ برہان دروازہ کھولا، وہ ایک دم سے ہوش میں آئی تھی جب وہ اسے بالکنی میں اکیلا چھوڑ کے کمرے میں جا چکا تھا۔ باڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ شرٹ کے بٹن کھول کر اس نے کھل کے سانس لینا چاہا تھا، ٹائی اور شرٹ اتار کے ایک طرف ڈالی تھی اور سلیپر پہن کے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ماریا کی ہر ایک آواز اس نے نظر انداز کی تھی۔ چاہتا تو کمرے سے باہر نکالنا چاہتا تھا، لیکن پھر وہ یقیناً کسی گیسٹ روم میں رات گزار لیتی۔ بالکنی میں اس لیے ہی بن گیا تھا کہ وہ کہیں اور نہ جا سکے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شاور لے کر پرسکون سا باہر آیا تھا۔ انوز اب بھی اس کی آوازیں آ رہی تھیں، دروازہ کھولو برہان، یہاں بہت بہت ٹھنڈ ہے، پلیز برہان، وہ چیخنے کے انداز میں روتے ہوئے بولی تھی، لیکن وہ بیڈ پہ لیٹ کے ہیڈ فون لگا چکا تھا اور لائٹ آف کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا تھا، جبکہ ماریا بالکنی کے ایک کونے میں بیٹھی سردی سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لباس میں اسے اب صحیح معنوں میں سردی محسوس ہوئی تھی۔ دوپٹہ ہوتا تو واقعی وہ خود کو ڈھانپ کے سردی سے بچنے کی کوشش کر لیتی۔ گاڑی اپنی ڈیسٹینیشن کے سامنے اس نے روک دی تھی۔ 1 منٹ تک وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہی بیٹھا رہا تھا اور دور سے اس علاقے کو دیکھنے لگا تھا جو پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ایک دو جگہ روشنی بھی قائم تھی۔ فون کی اسکرین کھول کے اس نے ٹائم دیکھا تھا، جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ بہرحال سیٹ بیلٹ ہٹا تھا، وہ گاڑی سے اترا تھا اور دروازہ لاکڈ کیا تھا، ماسک نیچے کیا تھا اور جیکٹ میں رکھا تھا، خود کو حد تک نارمل رکھا تھا۔ گاڑی سے وہ بیئر کی بوتل نکالنا نہ بھولا تھا۔ ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ میں وہ بوتل پکڑے آگے بڑھا تھا۔ اونچی نیچی سڑکیں پار کر کے وہ پہنچ گیا تھا۔ دروازے پہ کافی گارڈز کھڑے تھے، لیکن وہ آگے بڑھا تھا۔ کون ہو تم؟ ایک گارڈ نے اسے روکا تھا، جبکہ وہ چومتا ہوا اس کے گلے آ لگا تھا اور بوتل کو زور سے پکڑ رکھا تھا۔ سکون کہاں ملے گا بھائی جان؟ وہ اس سے الگ ہوتا بولا تھا، جبکہ بیئر کی بوتل اس نے منہ سے لگانا چاہی تھی، لیکن لگائی نہ تھی، صرف پوز یہ کر رہا تھا کہ وہ پیتا ہوا آ رہا ہے۔ گاڑی اس نے اس کلب سے بہت دور ہی پارک کی تھی۔ جانے دو اسے، دوسرے گارڈ نے کہا تھا۔ وہ مسکی نظروں سے اسے دیکھتا اندر چلا گیا تھا۔ اندر قدم رکھ کے وہ ٹھیک ہو گیا تھا، کیونکہ آگے کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، لیکن یہ کلب تقریباً اندھیرے میں بھیگا ہوا تھا، جبکہ رنگ برنگی مختلف روشنیاں ہر طرف تھیں۔ یہاں کا ماحول دیکھ کے اسے حیرت کا جھٹکا بالکل نہ لگا تھا، اسے پتہ تھا یہاں یہ سب ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک صوفے پہ بیٹھا ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا تھا جب ایک لڑکی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ ہائے ہینڈسم،
دارم نے نظر اس پہ ڈالی تھی۔ مختصر سے ٹاپ کے ساتھ وہ شارٹ اسکرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ "مے آئی ہیلپ یو ہینڈسم؟" اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ لے جاتی اس کی بیٹ پہ ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ شیور وہ مسکرایا تھا، برداشت تو کرنا تھا، جبکہ وہ لڑکی ایک دم ہنسی تھی اور اس کا ہاتھ تھام کے کھڑی ہو گئی تھی۔ "کم بیبی"، اسے ساتھ لیے وہ مزید اندر کی طرف آ گئی تھی اور وہ یہی چاہتا تھا کہ سب جگہوں کا ٹھیک سے جائزہ لے لے۔ راہداری سے ہوتے ہوئے وہ اسے بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ راہداری کے آس پاس ڈھیروں کمرے تھے جہاں میوزک اور نہ جانے کیسی کیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ بیڈ روم میں آ کر دارم نے ایک نظر بیڈ روم پہ ڈالی تھی جہاں صرف بیڈ ہی تھا، جبکہ چاروں طرف شیشے تھے۔ وہ لڑکی سے بیڈ پہ ڈالتی اب ساتھ میں رکھی ٹیبل سے ڈرنک کے 2 گلاس لائی تھی، ایک اس کی طرف بڑھایا تھا اور ایک خود سے پینے لگی تھی۔ دارم سمجھ گیا تھا کہ یہ شراب ہے، لیکن وہ اس کو بالکل نہیں پی سکتا تھا۔ "کیا ہوا بیبی؟" دارم نے گلاس بیڈ سے نیچے رکھا تھا۔ "کچھ نہیں ڈارلنگ، آئی ایم آلریڈی ڈرنک"، وہ مسکراتا ہوا بولا تھا۔ "تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں ڈارلنگ، اور تمہارے یہ ریڈ لپس بھی"، وہ سرساری سے کہہ رہا تھا۔ "تمہارے لیے ہی تو ہے"، وہ بے باک ہوئی تھی، جبکہ دارم اچھا خاصا ہنسا تھا اس کے انداز پہ اور خود پہ بھی۔ "میں چاہتا ہوں میری بیوی بھی ایسی ہی ہو جو کہے میری ہر چیز تمہاری ہی تو ہے، ایون میں تمہاری ہی تو ہوں"، وہ آنکھوں میں بھرپور سنجیدگی لیے بنا مسکراہٹ سے بولی تھی۔ "پہلے ریلیشن شپ بیبی"، وہ اس کے کالر پہ ہاتھ رکھتی وہ اسے بے پناہ قریب ہوئی تھی۔ "ڈارلنگ کیوں نہیں"، اس کو کمر سے تھامتا وہ بیڈ پہ لٹا چکا تھا، لیکن اس پہ جھکنے کی بجائے وہ بیڈ سے ہی اٹھ گیا تھا۔ "کہاں جا رہے ہو ہینڈسم؟" "وی ول میٹ ٹمارو ایٹ سیم پلیس ڈارلنگ"، جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا وہ بولا تھا، اور اس کا جواب سنے بغیر وہ بیڈ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ بیڈ روم کے بعد وہ کلب سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ باتھ روم میں بیسن کے آگے کھڑی وہ منہ پہ پانی کے قطرے ڈال رہی تھی۔ اس وقت اس کا دل شدید گھبرا رہا تھا۔ نیند اسے بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی، کمرے میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ ضامن بھی آفس سے آ کر جلدی ہی سو گیا تھا، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو سلا کے پھر وہ سوتا تھا، جبکہ رات کے آدھے پہر تک وہ سو نہ سکی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک سی چکی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ باتھ روم سے باہر آئی تھی اور بیڈ پہ جانے کی بجائے کرسی پہ کھڑکی کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اسے بے حد سکون دے رہی تھی۔ ضامن کی آنکھ اسے اپنے پہلے میں نہ پا کر کھلی تھی۔ ایک دم وہ ہڑبڑا کے اٹھا تھا، اسی طرح وہ حساس سا ہو گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی جان بے بناتی تھی۔ حیام وہ کمبل ہٹاتا اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، لیکن کھڑکی کے پاس اسے کرسی پہ بیٹھا دیکھ کر وہ سکون میں آیا تھا۔ چلتا ہوا وہ قریب آیا تھا۔ "کیا ہوا، یہاں کیوں بیٹھی ہو بیوی؟" اس کے کندھوں پہ اپنے مضبوط بھاری ہاتھ رکھتا وہ بولا تھا، جبکہ حیام جو اپنی سوچوں میں مہو تھی ایک دم اس کا لفظ پا کر اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی اور پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ "ایسے ہی"، وہ آرام سے بولی تھی، جبکہ ضامن کو اس کا موڈ طبیعت ٹھیک نہ لگی تھی۔ کندھے چھوڑ کر اب وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل کارپیٹ پہ بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ "اتنی رات میں یہاں بیٹھی ملو گی تو میں نے ڈیفینیٹلی پریشان ہو جانا ہے بیوی، اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ کیا ہم بیڈ پہ چلیں تاکہ میں سکون سے سو سکوں"، اس کو کرسی سے اٹھاتا وہ خود بھی اٹھ گیا تھا۔ "نہیں، مجھے گھٹن سی ہو رہی ہے وہاں"، وہ منہ بنا کے بولی تھی۔ ضامن کو اس کا چہرہ کافی مرجھایا ہوا لگا تھا۔ "اوہ یو مین طبیعت اپ ڈاؤن ہو رہی ہے"، وہ شرارت سے بولا تھا۔ رات کے اس پہر بھی اس کا دماغ صحیح سے چل رہا تھا۔ حیام اسے گھور بھی نہ سکی تھی، نظریں نیچے جھکا گئی تھی۔ "کب سے طبیعت خراب ہے میری بیوی کی"، وہ اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پہ بٹھا چکا تھا۔ "آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں"، وہ دوپہر سے اتنی پریشان تھی اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ ٹینشن کی وجہ سے اس کی رہی سہی طبیعت بھی بگڑ سی رہی تھی، اور اب ضامن کی بات سمجھتے ہوئے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ گلابی سا ہو گیا تھا۔ "یہی کہ مجھے کب گڈ نیوز سنائے گی میری بیوی"، اس کا جھکا ہوا چہرہ وہ اٹھاتا سیریس سا بولا تھا جیسے بہت انتظار میں ہو، جبکہ حیام اس کی آنکھوں میں دیکھ بھی نہ سکی تھی۔ اس کا دل مزید پریشان ہوا تھا۔ "بولو نا"، ضامن نے اسے بولنے پہ اکسایا تھا۔ جلدی، وہ جان چھڑانے کے لیے تیزی سے بولی تھی۔ "صبح ہاسپٹل لے چلوں گا"، اس کو لٹاتا کمبل ڈالتا بولا تھا۔ "ایسی بات نہیں ہے ضامن"، وہ اس کا ہاتھ تھام کے بولی تھی۔ "اٹس اوکے، میں انتظار کر لوں گا"، اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ اطمینانیت سے بولا تھا۔
और इस पे कंबल ठीक किया था। हयाम के पूरे वजूद में सुकून सा उतरा था। आंखें मूंद के वो सोने की कोशिश करने लगी थी। इसकी आंख सुबह अलार्म से खुली थी। अलार्म बंद करता वो उठ बैठा था। पहली नज़र इसने अपने बराबर वाली साइड पर डाली थी जो खाली थी। टाइम देखने के बाद इसे याद आया था कि रात इसने क्या कर दिया था। एकदम वो चप्पल पहनकर खड़ा हुआ था और भागने के अंदाज में बालकनी की तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा खोल कर बाहर गया था और मारिया को देखा था जो कॉर्नर पे दीवार से चिपकी सिकुड़ी हुई ठंडे फर्श पे लेटी हुई थी। बुरहान नीचे बैठा था और उसे गौर से देखा था। इसके खूबसूरत चेहरे पे इसकी उंगलियों के निशान थे। रात को थप्पड़ न जाने वो कैसे मार चुका था। इसे खुद पे बहुत गुस्सा आया था। लाल निशान के अलावा चेहरे पे रोने के निशान भी मौजूद थे। इसकी उंगलियां, बाजू और गर्दन सब सुर्ख हो रहे थे। एकदम इसने आगे बढ़कर झुककर गोद में उठाया था और कमरे के अंदर आकर बेड पे डाला था। इसकी नब्ज़ टटोलने के बाद महसूस हुआ था कि नब्ज़ काफ़ी मध्यम है, जबकि वो कँपा भी रही थी। कंबल से इसको अच्छी तरह कवर करने के बाद रूम का हीटर ऑन किया था और बेड पे बैठ के सोचने लगा था कि अब क्या करना है। मारिया मारिया वो वापस इसकी तरफ आकर अब इसका चेहरा परेशानी से थपथपा रहा था। काफ़ी देर बाद वो गनूदगी से बाहर आई थी। बमुश्किल इसने आंखें खोली थी। उठो, बुरहान को सामने देखकर वो अच्छी खासी घबरा सी गई थी और इसके कहने पे दर्द को बुलाकर वो उठ बैठी थी। रात वाला किस्सा वो बिल्कुल न भूली थी। कपड़े चेंज करो और नाश्ते पे आओ। जब वो उठ गई तो सारी हमदर्दाना तबीयत बुरहान को बुला चुका था। हुक्म देकर वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम चला गया था, जबकि मारिया इसको देखी गई थी। अपनी किस्मत पे से रोना आने लगा था। बाबा ये देखें, ये सही है, वो अंडे की प्लेट इनके सामने रखते हुए बोली थी। ये तीसरा अंडा था जो वो बना रही थी। ठीक है, ये अंडे को देखते बोले थे। उन्होंने इसे हाफ फ्राई अंडा बनाना सिखाया था, जबकि वो हाफ की बजाय पूरा फ्राई करके ले आती थी जो वो बिल्कुल नहीं खा सकते थे। ये अंडा इसने तीसरी ट्राई में सही बनाया था। बाबा आप बिना, मुझसे तो ये अंडा ही नहीं टूटता है। वो नाराज़ होती अपनी कुर्सी पर बैठी थी और जग से ग्लास में ऑरेंज जूस निकाला था। अंडा नहीं टूटता तो अपने घर क्या करोगी? वो परेशान नज़रों से देखते बोले थे, क्योंकि वो खाना बिल्कुल भी न बना पाती थी। कुकिंग में बिल्कुल ज़ीरो थी। भाई बाबा, ये खाना वाना मुझसे नहीं बनेगा। मैं बता रही हूँ, आपको ऐसा लड़का देखना होगा जो खाना बना के मुझे खिला सके और खुद भी खा सके। वो जूस पीती बोली थी। मतलब अब तुम जॉब करोगी और वो घर संभालेगा, यही कह रही हो ना? वो हैरत से बोले थे। हाँ, बिजनेस पढ़ रही हूँ, बस बिजनेस ही करूँगी ना। आप काफ़ी समझदार हैं, सामिया खुश होती बोली थी। मतलब हद होती है, मेरी बेटी अब इतनी नासमझ है कि वो जॉब करेगी। तुम्हें पढ़ाना है तो इसका मतलब ये नहीं है ज़िंदगी भर ख्वार होती फिरोगी। औरत घर से बाहर जब निकलती है जब कोई अशद ज़रूरत होती है। मैं नैरो माइंड नहीं हूँ, लेकिन यही हमारा दीन कहता है। वो इसको न जाने क्या समझाना चाह रहे थे, क्योंकि जॉब जॉब करती रहती थी वो। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? इसे बुरा सा लगा था। यही कि नेक्स्ट वीक एक फैमिली को इनवाइट किया है, तुम्हें देखने आएंगे वो लोग। माइंड को सेट कर लो बेटा। वो निवाला मुंह में रखते संजीदा से बोले थे। सामिया को अपने बाबा अभी काफ़ी पराये से लगे थे। बाबा को क्या जल्दी है इतनी? अभी तो मेरा थर्ड सेमेस्टर ही है। यूनिवर्सिटी में बैठी हुई यही सोच रही थी। हाय, मुझे तो अब तक किसी ढंग के बंदे ने प्रपोज नहीं किया, वरना इसका बहाना बना के रिहाई मिल जाती। इब्राहिम साहब की सुबह की गई बात पे वो मुस्तकिल सोच रही थी। ना चाहते हुए ज़बरदस्ती ही सही इसे खुद को तैयार करना था। कल रात के बाद इसका दिल बुझ सा गया था। बुरहान के ऑफिस से जाने के बाद वो कमरे से बाहर तक न निकली थी, बल्कि नाइट सूट में ही बेड पे लेटी रही थी। आरज़ू बेगम कमरे में से देखने आई थी। फिर इसे बुखार में पकता देख के टेंशन में बुरहान को कॉल की थी कि वो इसे डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन बुरहान साहब को इसे इन्हें मना कर चुका था। आरज़ू बेगम को बुरहान का ये रवैया मारिया के लिए ठीक न लगा था। खुद ही डॉक्टर को कॉल करके इसे मेडिसिन खिला गई थी। बहुत इंसिस्ट करने पे भी इसने दोपहर का खाना नहीं खाया था। वो हमेशा की तरह 5 बजे ऑफिस से लौट आता था, लेकिन अब इसने सोच लिया था कि 9 या 8 बजे से पहले नहीं आएगा। तभी वो शादी के बाद आज 8 बजे के बाद घर आया था। ये क्या वक्त है घर आने का? बुरहान! आरज़ू बेगम हॉर्न की आवाज़ सुन के किचन से बाहर आई थी। इनके लहजे में नरमी की बजाय शदीद गुस्सा था। महू ऑफिस में काम बहुत था, चाहते हुए भी अब जल्दी नहीं आ सकता। स्याह कोट के बटन खोलता वो हमसे अंदाज में बोला था।
تمہیں کتنی کالز کی کہ تم آ جاؤ، لیکن تمہیں کہاں دھیان ہے اپنی بیوی یا ذمہ داری کا؟ مام، میں آپ کو بتا چکا تھا کہ نہیں آ سکتا تھا۔ آفس بیگز اٹھا کے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مزید لیکچر سننے کی سکت اس میں نہ تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سوئچ بورڈ سے سوئچ آن کرنے کے بعد اس نے لائٹ جلائی تھی۔ بیگ صوفے پہ رکھتا وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ بیڈ پہ وہ ایک نظر ڈال چکا تھا۔ جھک کے شوز اتارے تھے، کوٹ اتار کے سائڈ پہ رکھا تھا۔ اب وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا وہ بیڈ کی طرف گیا تھا۔ کمبل کو گردن تک لیے وہ ہاتھ پیٹ پہ رکھے بے سود سو رہی تھی۔ ایک ہاتھ بڑھا کے اس نے اس کے ماتھے کو چھوا تھا اور پھر ایک دم پیچھے کیا تھا۔ او مائی گاڈ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تب وہ بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھ کے کمبل ہٹانے لگا تھا۔ ہاتھ پکڑ کے اس کی نبض ٹٹولی تھی جو حد سے زیادہ سلو ڈاؤن تھی، جبکہ سانسیں بھی مدھم سے چل رہی تھی۔ وہ اصل معنی میں پریشان سا ہوا تھا۔ دوبارہ کمبل ٹھیک کر کے پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کے ڈاکٹر کو اس نے خود کال کی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی جب اس سے ضامن کے آنے کا معلوم ہوا تھا۔ وہ جیسے اس کے برابر میں آ کر دراز ہوا تھا وہ سوچوں سے نکل چکی تھی۔ صبح ضامن کراچی کے لیے روانہ ہونے لگا تھا۔ ضامن کو لگا شاید وہ اسی کے بارے میں حد سے زیادہ پوزیسو ہو رہی ہے یا اسی بارے میں سوچ رہی ہے۔ خود نہیں آؤں گا تو تمہیں بلا لوں گا، ڈونٹ یو وری۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ بولا تھا۔ اٹس اوکے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کی جو مرضی کریں۔ گلے میں پھنستے ہوئے آنسوں کو اس نے اندر دھکیلا تھا اور آنکھیں جھپکی تھیں۔ کب سے وہ خود پہ ضبط کیے بیٹھی تھی۔ روڈ ہو رہی ہو اب تم، وہ چاہتا تھا اسے ہنستا چھوڑ جائے۔ آئی ایم فائن۔ اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھ سے نکالتی وہ بولی تھی۔ نظریں سامنے دیوار پہ اٹکی ہوئی تھیں۔ موڈ تو نہ خراب کرو آج کی رات، پھر کل سے تم نے اکیلے ہی رات گزارنی ہے، کم آن بیوی۔ ایک ہاتھ کی بجائے وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتا اسے خود کی طرف جھکا کے بولا تھا۔ ایک تو میں اس قدر پریشان ہوں اور آپ کو ہر وقت اپنے موڈ کی، اپنے خواہش کی لگی رہتی ہے۔ بنا ڈرے اور پریشانی کے عالم میں خود کو ایک بار پھر چھڑواتی بولی تھی۔ یار مطلب سمجھ نہیں آتی، میرے ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہوتی ہو؟ کیا میں کافی نہیں ہوں تمہاری سوچ پہ قابض ہونے کے لیے جو فضول سی پریشانی کو سوچ سوچ کے خود کو ہلکان کرتی رہتی ہو؟ وہ لیٹے سے اب اٹھ بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھ میں تھام کے بولا تھا۔ ایام کی پلکیں جھکی تھی جبکہ لب مسکرائے تھے۔ اس کے چہرے پہ لمحے میں گلاب سے کھلے تھے۔ میں پریشان اس لیے تھی کہ اب اس طرح مجھ سے باتیں کون کرے گا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں شرارت سے جھلک رہی تھی۔ ضامن کے چہرے پہ جاندار مسکراہٹ نے جگہ لی تھی۔ اٹس آل اوکے، میرے لیے پریشان ہونا تم پہ فرض ہے۔ وہ ہنسا تھا جبکہ ایام منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ جو چیٹنگ ہے، وہ حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھیلاتی گھورتی ہوئی بولی تھی۔ اور پھر یہ کیا ہے جو تم وقت پہ ضائع کیے جا رہی ہو؟ وہ بھویں اچکا کے اس کے دونوں بازو پکڑتا حصار میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے کون سا وقت ضائع کیا ہے آپ کا؟ گھبراتی ہوئی لچائی ہوئی بولی تھی۔ لمحے میں ہی وہ خجل سی ہو گئی تھی۔ بیوی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی باتوں پہ مت رکھایا کرو، کبھی اپنی محبت کا اظہار عملی طور پہ بھی کیا دکھایا کرو۔ اس سے الگ ہوتا تھوڑی سی اس کا چہرہ اوپر کر کے وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا، جبکہ ایام کی گنہری پلکیں رخسار پہ سایہ کن ہوئی تھیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ ہار مانتے ہوئے بولی تھی۔ معلوم تھا کہ وہ بہت ضدی ہے، اپنی بات پہ عمل کرانا اچھی طرح جانتا تھا۔ یہاں اور یہاں محبت سے بڑے نشان چاہتا ہوں۔ جب ایام نے اوپر نظر کی تو ضامن بھرپور سنجیدگی سے پہلے آنکھوں پہ، دونوں گالوں پہ، اپنے سینے پہ، اس کے بعد وہ اپنے لبوں پہ انگلی رکھتا سیریس سے لہجے میں بولا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رعایت کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ ایام کو ایک دم سانپ سا سونگھ گیا تھا۔ چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ سوچتے ہی بے ہوش ہونے والی تھی۔ چلو شروع ہو جاؤ، پھر مجھے بھی شروع ہونا ہے۔ اب بھی اس کے لہجے میں بالکل سنجیدگی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ ایام کے چہرے کے رنگوں کو دیکھنے کے بعد اپنی مسکراہٹ ضبط کر پایا تھا۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلا تھی، گھبراہٹ سے بولی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں شدید ٹھنڈے ہونے لگے تھے جبکہ چہرے پہ پسینے کی بوندیں اس سردی میں بھی چمک اٹھی تھیں۔ واٹ؟ پھر سے بولو نہیں۔ ضامن کو اس کا نہ کہنا برا نہیں لگا تھا۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ کافی ریزرو سی شرمیلی لڑکی تھی۔ آج کل کی لڑکیوں کی طرح اس میں ذرا سی بھی بولڈنس نہ تھی، بلکہ صاف شفاف اور معصوم سی تھی، لیکن کسی طرح اسے سچ کرنے کا موقع بھی وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ ضامن نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اپنے قریب مقابل کیا تھا۔
کہ وہ جو پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی مزید گھبرا سے گئی تھی۔ اب بھی وہ اس کی غربت سے ایسے ہی پریشان ہوتی تھی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ چلو میرا بچہ، میں انتظار میں ہوں کب میری بیوی خود میرے پاس آ کر کہے گی کہ سنو جی آج موڈ میں ہوں۔ وہ ساری تمیز کی حدیں پار کرتا ہوا بولا تھا۔ ضامن وہ روحانسی سی ہوئی تھی، کسی طرح اس کی گرفت سے نکل کر اس منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ واٹ ضامن، تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ انکار کی سزا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بری ہوگی۔ تمہیں یہاں سے ہی باہر روم سے نکال دوں گا، یا اس کھڑکی سے نیچے لاہور میں پٹک دوں گا، یا تمہارا ہاتھ پکڑ کے چھت پہ اس کپ کپا دینے والی ٹھنڈ میں چھوڑاؤں گا۔ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ وہ اب کی بات تیزی سے بولا تھا۔ ایام اس کا غصہ اچھی طرح محسوس کر چکی تھی اور اس کی سزائیں سن کے وہ واقعی میں کپ کپا گئی تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے ضامن کی طرف التجائی نظروں سے دیکھا تھا۔ بامشکل اس کی آنکھوں پہ اپنا نازک ملائم سردی سے پڑتا ٹھنڈا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اپنا چہرہ مزید ضامن کے چہرے کے قریب لے کر گئی تھی اور ہلکی شیف سے بھرے اس کی گالوں پہ دھیرے سے اپنے نازک گداز گلابی لب رکھے تھے۔ اسی طرح اس نے اس کے دوسرے گال پہ بھی کس کی تھی۔ اب اس نے اپنے ہاتھ ضامن کی آنکھوں سے ہٹائے تھے۔ وہ دور ہونا چاہتی تھی لیکن ہو نہیں پائی تھی کیونکہ اب تک وہ ضامن کی سخت گرفت میں تھی۔ ضامن نے آنکھیں وہاں کر کے اس کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ مزہ نہیں آیا اور ابھی صرف تم نے یہاں ہی کس کی ہے؟ وہ اس کو بغور دیکھتا بولا تھا۔ تب ایام نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اس پہ مزید گھبراہٹ طاری ہوئی تھی۔ مطلب کہ دوبارہ ٹرائی کرو بیوی، بہت نارمل انداز میں بولا تھا، لیکن ایام کو اندر تک تپا گیا تھا۔ ایام کو پہلی بار اس پہ غصہ آیا تھا، اس کو ٹارچر کرنے کے علاوہ، جیسے اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دم غصے سے اس کے ہاتھ کمر سے ہٹاتی بیڈ پہ کھڑی ہو گئی تھی اور پھر بیڈ سے نیچے اتر گئی تھی۔ میں خود چھت پہ چلی جاتی ہوں اپنی سزا بھگتنے، کیونکہ مجھے یہ مزے نہیں دینے آتے۔ آپ کو خوشی اور سکون اور راحت ملتی ہے، مجھے ٹارچر کر کے جا رہی ہوں میں، وہ تیز آواز میں کہتی دو پٹی کی چپل پاؤں میں الجھتی بولی تھی اور غصے سے کہہ کے مڑ گئی تھی۔ ضامن کو اس کی بات سن کے زوردار قہر کا قابو پانے کے باوجود بھی کمرے میں گونجا تھا۔ ایام نے مڑ کے بھی کوئی جرجری نہیں لی تھی، وہ رکنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جہاں اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کے باہر نکلتے ضامن نے اسے آڑے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ایٹ لیسٹ مجھے شروع ہونے دو، اس کا بازو میں بڑھتا ہوا آنکھ دبا کے شرارت سے بولا تھا، جبکہ ایام کا چہرہ مزید سرخ سا ہو گیا تھا۔ تم مجھے مزے نہیں دے سکتی لیکن میں تو دے سکتا ہوں۔ وہ اب اس کو بیڈ پہ لٹاتا اس کے کان پہ جھک کر سرگوشی کرتا بولا تھا۔ ایام کے بدن میں کپ کپی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ کتنا بے باک تھا وہ! ضامن نے محفوظ ہو کر مزے سے اس کے چہرے پہ بکھرے رنگ دیکھے تھے۔ ایسا محسوس ہوا تھا کہ سارے جسم کا خون اس کے چہرے پہ آ بکھرا ہو۔ آر یو انٹرسٹڈ نا؟ مزید اسے زج کرتے ہوئے بولا تھا۔ ایام نے اب اسے اپنی آنکھیں دکھائی تھی۔ ہر بار وہ اسی طرح اس کی مرضی ضرور جانتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ اتنا اس کے بارے میں سینسٹیو سا ہو گیا تھا کہ اس کو ذرا سی تکلیف دینے کے بالکل حق میں نہ تھا۔ نہیں، وہ غصے سے بولی تھی، بٹ میں تو ہوں انٹرسٹڈ۔ وہ مسکراتا اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا اور کمبل اپنے اور اس کے اوپر پوری طرح ڈھانپ لیا تھا۔ دوسرے دن وہ ایک بار پھر اسی ہی جگہ اسی ہی مقام پہ تھا، لیکن اس بار وہ اکیلا بالکل نہ تھا، اپنی پوری ٹیم کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ کافی خفیانہ طریقے سے یہ بار کلب اسے نے اپنی حراست میں لیا تھا اور اب وہ سکون سے اسی ہی کلب کی مینیجر کی سیٹ پہ بیٹھا مسکراتا ہوا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں کل والی لڑکی جو اسے آفر کر رہی تھی اس کے سامنے تھی۔ ڈارلنگ کم ہیئر، اتنی دور کیوں بیٹھی ہو؟ وہ سب کو اڈجسٹ کروا چکا تھا۔ پورے کلب میں جتنے کپلز یا نوجوان پارٹی تھی وہ سب اس کی حراست میں تھی، جبکہ اس کلب کے مینیجر ورکرز کو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بھیج چکا تھا۔ مختصر یہ کہ اب اس کلب میں وہ لڑکی اور صرف خود تھا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ رسانیت سے بولی تھی۔ اندر ہی اندر وہ اس سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ کل تو تمہارے یہ حسین سرخ لب، یہ قیامت جیسا سراپا، یہ خوشبو جیسا بدن صرف میرا تھا، اب وہاں بیٹھ کے مجھے کیوں ترسا رہی ہو؟ نرم چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ سجائے اسے سرتفاہ دیکھتا بولا تھا۔ کیا کام ہے یہ بتا؟ بدو بدو بولی تھی۔ کام تو کچھ نہیں ہے لیکن تمہیں ایک شرط پہ چھوڑ سکتا ہوں۔ اب وہ کرسی سے کھڑا ہوتا ہوا دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا۔ کیا شرط؟ وہ گھبرائی تھی۔ شرط بعد میں، فی الحال تم میرے ساتھ چلو روم میں ڈارلنگ، کل کا وعدہ یاد ہے نا؟
اس کا ہاتھ تھامتا وہ اسے اٹھاتا بولا تھا اور اسے لے کر کلب سے باہر چلا گیا تھا۔ جاری ہے تو ویورس کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔